إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جاری کیا، جس کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بعدہ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ مطہرہ مبارکہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے رحمت بنایا اور جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہ کر چند سالہ زندگی گزار کر دین کی تبلیغ فرمائی اور ہم تک ہمارا دین پہنچایا۔ محترم بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ ہمارا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا ہونا چاہیے، کس جذبے سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنوں پر
ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ محترم بھائیوں، ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اگر میں دوسرے الفاظ میں کہنا چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اولاد ہیں۔ آپ ہمارے روحانی باپ ہیں، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا ایھا الناس انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، کہ اے لوگو میں تمہارے لیے تمہارے والد جیسا ہوں۔ اور اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حقیقی ماں باپ سے زیادہ ہمیں چاہنے والے تھے، ہمارے حقیقی ماں باپ سے زیادہ ہماری فکر کرنے والے تھے۔ دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی اور ہم سب کی، ہم تمام لوگوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ہم سب کو، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو دیکھنے کی تمنا کی، دیکھنے کی آرزو کی۔ صحابہ کرام سے کہا کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، تم تو میرے ساتھی ہو، میں اپنے ان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں جو اس دنیا کے اندر ابھی آئے نہیں ہیں۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنے والی امتوں کو دیکھنے کی تمنا اور آرزو کی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی زندگی کے اندر جن کو جیتے جی دیکھا نہیں ہے، آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حشر کے میدان میں اپنی امت کو ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے کی بنیاد پر پہچان لوں گا، کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ میری امتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ہماری اور آپ کی، ہم سب کی، اور ہمارے مستقبل کے متعلق اور ہماری آخرت کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فکر مند ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اسی طریقے سے اور دیگر نبیوں کو اللہ رب العالمین نے ایک دعا دی تھی۔ ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے ایک دعا دیا، ایک چانس دیا، اور اس دعا کی قبولیت کی گارنٹی بھی اللہ رب العالمین نے دے دی۔ تمام نبیوں نے اس دعا کا استعمال اپنی زندگی کے اندر کر لیا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استعمال، اس دعا کا استعمال آپ نے دنیا کے اندر نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنِ اخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ رب العالمین نے جو مجھے دعا دیا تھا تو میں اس دعا کو چھپا کر کے رکھا ہوں، اور قیامت کے دن جب میری امت کو میری ضرورت پڑے گی تو میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنی امت کی، آنے والے نسلوں کی، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کی کتنی فکر کیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیے کہ آپ کی امت میں 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خوشخبری ملی کہ آپ کی امت میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں، نہ ان سے سوال ہوگا، نہ ان سے جواب ہوگا، نہ ان سے حساب ہوگا، نہ ان سے کتاب ہوگا، اللہ رب العالمین کہے گا جاؤ سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ، فرشتے تمہارے استقبال کا انتظار کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خوشخبری ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خوش نہیں ہوئے بلکہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا اے اللہ رب العالمین، تو نے جو ہمیں یہ خوشخبری دی ہے کہ میری امت میں 70,000 افراد بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں، لیکن میری یہ تمنا ہے، میری یہ آرزو ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس تعداد کو تو اور بڑھا دے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر دیکھیے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ رب العالمین تو اس تعداد کو اور بڑھا دے۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو سنا اور آپ کی اس تمنا کو پوری کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے دوسری خوشخبری دی، اور وہ دوسری خوشخبری یہ تھی، دوسری خوشخبری آئی کہ پہلی جو خوشخبری تھی کہ آپ کی امت میں سے 70,000 افراد بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے جو تعداد کو بڑھایا، کہا ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 افراد بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمارا بھی شمار ان میں کرے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ اپنی امت کے تعلق سے کتنا فکر مند ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کی فکر کرتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ سے کہ اللہ رب العالمین فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، کہ اللہ رب العالمین جو میری اتباع کرے، جو میری پیروی کرے وہ تو مجھ میں سے ہے، لیکن جو میری نافرمانی کرے گا تو اللہ رب العالمین تو بخشنے والا ہے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا اے اللہ رب العالمین ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ رب العالمین اگر تو انہیں عذاب دے رہا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دیتا ہے تو تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی، جب عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ یہ دونوں نبی اپنی اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر لائق ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی امت کی فکر لائق ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، زارو قطار رونے لگے۔ اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، کہا کہ جاؤ میرے نبی کے پاس اور اس سے پوچھو کہ میرا نبی آخر کیوں رو رہا ہے، رونے کی آخر وجہ کیا ہے، یہ آنسو کس کے لیے اور کس کے حق میں گر رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب تم سے پوچھ رہا ہے کہ آخر تم کیوں رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی کہ یہ دونوں نبی اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں کہ کل حشر کے میدان میں میری امت کے ساتھ کیا ہوگا، تو مجھے میری امت کی فکر لائق ہو گئی اور میں اپنی امت کے لیے سوچ رہا ہوں کہ کل حشر کے میدان میں میری امت کے ساتھ اللہ رب العالمین کیا معاملہ کرے گا۔ جبریل علیہ السلام اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں، ساری باتیں بتاتے ہیں، مگر اللہ رب العالمین کو پہلے ہی سے سب کچھ پتا ہے۔ جبریل علیہ السلام کے بتانے سے پہلے اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کی دعا کو باتیں سنا، اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو پھر دوبارہ بھیجا، کہا جاؤ میرے نبی کے پاس اور انہیں خوشخبری سنا دو کہ انا سنرضیک فی امتک، کہ ہم آپ کی امت کے حق میں حشر کے میدان میں وہ فیصلہ کرنے والے ہیں جسے سن کر کے آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے تھے، ہم سے، آپ سے، ہم تمام لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے، تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنے اعزاء و اقربا سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو وہ شخصیت ہے کہ جس سے کائنات کے جمادات، کائنات کے نباتات، کائنات کے شجر، کائنات کے درخت، کائنات کے پتھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ انسان کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے؟ آپ وہ مشہور واقعہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے جس راستے سے گزرتے تھے تو مکہ کے اندر ایک پتھر تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا، اس کے سلام کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آتی تھی۔ نبی بنائے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ انی لاعرف حجرا بمکہ کان یسلم علیہ، کہ اے لوگو
مکہ کے اندر ایک ایسا پتھر ہے جسے میں جانتا ہوں کہ وہ نبی بنائے جانے سے پہلے جب میں وہاں سے گزرتا تھا تو وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا، اس کے سلام کی آواز مجھ تک آتی تھی۔ اب صحابہ کرام نے یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پتھر کون سا ہے ہمیں بتاؤ، کیونکہ صحابہ کے اندر آثار پرستی کا مزاج نہیں تھا۔ آج کے دور کے لوگ ہوتے تو نعوذ باللہ اس کی پوجا شروع کر دیتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ مجھے بتاؤ کون سا پتھر ہے۔ صحابہ کرام نے سن لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ انہیں پتہ چل گیا اور صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو یہ پتھر کیا کرتے تھے۔ اور وہ مشہور واقعہ آپ سنے ہوں گے کہ مسجد نبوی کے اندر جب ممبر نہیں بنایا گیا تھا، مسجد نبوی میں جب ممبر نہیں بنایا گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے کو ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیتے تھے۔ لیکن پہلی مرتبہ جب مسجد نبوی میں ممبر بنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے تنے کو چھوڑ کر کے ممبر پہ کھڑے ہو کر کے خطبہ دینے لگے۔ ممبر بنانے کے بعد جب پہلا جمعہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر کے جیسے ہی خطبہ دینا شروع کیے، مسجد نبوی کے اندر رونے کی آواز آئی۔ جس طرح سے ایک چھوٹا بچہ جب اپنی ماں سے بچھڑ جاتا ہے تو کس قدر روتا ہے، اس طرح سے رونے کی آواز آئی۔ اور مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے جتنے صحابہ کرام تھے سارے لوگوں نے سنا۔ اور یہ کون رو رہا تھا؟ یہ کھجور کا وہ جو تنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے اس کو ٹیک لگا کر کے خطبہ دیتے تھے، لیکن جب ممبر بن گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو چھوڑ کر کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دینے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں وہ کھجور کا تنا رونے لگا، سسک سسک کر رو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ممبر سے اترے اور اس کھجور کے تنے کو آپ نے گلے لگا لیا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے تنے کو گلے لگایا وہ خاموش ہو گیا۔ جس طرح سے ایک چھوٹا بچہ جب اپنی ماں سے بچھڑ جاتا ہے اور جب ماں اسے گلے لگا لیتی ہے تو اس کی وہ کیفیت ایک الگ ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اس سے کائنات کے جمادات، نباتات، درخت اور شجر بھی محبت کرتے تھے، انسان کیوں نہ محبت کرے۔ اور محبت جیسا کہ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دو پہلو ہیں، جب دونوں پہلو ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے تب محبت کا حقیقی مفہوم ادا ہوگا۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت سے محبت کرنا، دوسرا پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے محبت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے محبت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام سے محبت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی توحید سے محبت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن سے محبت کرنا۔ تو جب یہ دونوں پہلو ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے تب محبت کا حقیقی مفہوم ادا ہوگا۔ آج عموماً ہوتا کیا ہے؟ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم سب بہت سارے لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہی سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو وہ دوسرے پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جب اظہار کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا کیسے پہنتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ کیسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرما کیسے لگاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے۔ ان تمام چیزوں کو لوگ فالو کرتے ہیں، لیکن جو دوسرا پہلو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کیا پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، آپ کا پیغام کیا تھا، اس چیز کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات میں کچھ مواقع ایسے آتے ہیں، کچھ ایام ایسے آتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اجلاس ہوں گے، کانفرنسیں ہوتی ہیں، مشاعرے منعقد ہوتے ہیں، مضامین لکھے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں باور کرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ہی سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور دوسرے پہلو کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ دونوں پہلو کو ایک ساتھ نہیں لے کر کے چلیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ وہ شخص جھوٹا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل نہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نظر انداز کر دے، آپ کے احکام کو چھوڑ کر کے صرف ذات سے محبت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
کیوں کوئی فائدہ نہیں ہے؟ میں آپ کو دلیل بھی دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، کون نہیں جانتا ابو لہب کو؟ کون نہیں جانتا ابو لہب؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوتی ہے تو ابو لہب کو جب خوشخبری ملی، اور خوشخبری دینے والی لونڈی سویبہ جب آتی ہے اور ابو لہب سے کہتی ہے کہ آقا خوش ہو جائیے، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب بھتیجے کی پیدائش پر اتنا خوش ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اتنا خوش ہوا کہ اس نے سویبہ کو بلایا اور کہا کہ سویبہ، آج تم نے ہمیں ایسی خوشخبری سنائی ہے کہ اس سے پہلے کسی نے مجھ سے میرے پاس ایسی خوشخبری نہیں لے کر کے آیا، تو تمہاری اس خوشخبری کے نتیجے میں جاؤ، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ اس نے سویبہ کو آزاد کر دیا یہ کہہ کر کے کہ آج تم نے جو خوشخبری لے کر آئی ہے، ایسی خوشخبری میں نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر کتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا۔ لیکن کیا وجہ تھی؟ آخر کیا وجہ تھی کہ ابو لہب کے مذمت میں پوری سورت نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد، کہ اللہ رب العالمین نے کہا ابو لہب اپنی بیوی سمیت ہلاک و برباد ہو گیا۔ یہ ہلاک و برباد کی وعید کیوں آئی؟ ہلاک و برباد کی وعید اسی لیے آئی کہ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے صرف ذات سے محبت کیا تھا، آپ کی لائے ہوئی شریعت، آپ کے لائے ہوئے پیغام، آپ کے اسوے سے اس نے محبت نہیں کیا تھا۔ تو یہ محبت کا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ابو طالب کو دیکھیے، ابو طالب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، جب تک ابو طالب زندہ تھے مکہ کے اندر، مکہ والوں کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کر سکیں، ان کو کچھ کہہ سکیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے ایک سیکورٹی کی حیثیت سے تھے، اور جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ کے دست درازی کے جو واقعات ملتے ہیں وہ ابو طالب کے وفات کے بعد کے ہیں۔ ابو طالب جب تک زندہ تھے مکہ والوں کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہہ دیں۔ جب آپ توحید کی دعوت دیتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے، مکہ کے اندر لوگ اسلام قبول کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن کر، تو مکہ والے کفار مکہ کے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کو کچھ کہہ سکیں۔ جب زیادہ ہو جاتا تھا، جب مکہ والے زیادہ پریشان ہو جاتے تھے، تو ایک مرتبہ ابو طالب کے پاس کچھ لوگ شکایتیں لے کر کے آئے اور کہا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ مکہ کے اندر کیا کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے جب سے یہ اسلام اور توحید کی بات کرنے لگے ہیں مکہ کے اندر اختلاف ہو رہا ہے، بھائی بھائی میں جدائی ہو رہی ہے، والدین اولاد میں اختلاف ہو رہا ہے، آخر کیا ہے، کیوں مکہ کے اندر اس طرح سے کوہرام ایک طرح سے مچا ہوا ہے، تم اپنے بھتیجوں کو سمجھاؤ کہ اپنے اس دعوت سے باز آ جائیں۔ ابو طالب بوڑھے ہو چکے تھے، پریشان ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بلایا اور کہا کہ بھتیجے، کیوں مکہ کے اندر تم لوگوں کے غضب کا نشانہ بن رہے ہو؟ آئے دن تمہارے خلاف لوگ میرے پاس شکایتیں لے کر کے آتے ہیں، اور تم دیکھ رہے ہو کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کب تک میں تمہاری مدد کروں گا؟ کیوں ایسا کام کر رہے ہو؟ مکہ کے اندر لوگوں سے کیوں دشمنیاں مول لے رہے ہو؟ چھوڑ دو یہ سب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو طالب کو جو انہوں جواب دیا تھا، ایک تاریخی جواب تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے اس وقت کہا تھا، کہا کہ اے چچا جان، اگر یہ مکہ والے میرے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں سورج لا کر کے رکھ دیں، بائیں ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں، اور یہ ڈیمانڈ کریں کہ میں اپنے اس دعوت سے باز آ جاؤں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں کا آنسو دیکھتے ہوئے ابو طالب کو برداشت نہیں ہوا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کہا بھتیجے ادھر آؤ، جاؤ مکہ کے اندر تم کو جو کرنا ہے کرو، جب تک میں زندہ رہوں گا تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اتنی محبت، ابو طالب سے زیادہ محبت کون کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ لیکن آخر کیا وجہ تھی؟ آخر کیا وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو طالب جہنم میں جائیں گے،
ابو طالب جہنم میں جائیں گے اور ان کو تھوڑے سے آگ میں یعنی آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے ان کا دماغ کھول اٹھے گا. آخر کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے، لیکن ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ذات سے محبت کیا، آپ کی شریعت سے محبت نہیں کیے، آپ پر ایمان نہیں لائے اور آپ کی توحید کو انہوں نے نہیں مانا، تو کیا محبت کام آیا؟ محبت کام نہیں آیا. تو کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کا مطلب آپ سمجھنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کریں تو دونوں پہلو کو لے کر چلنا پڑے گا. ذات سے بھی محبت کرنا ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت سے محبت کرتا ہے، آپ کے اسوے سے محبت کرنا ہے، آپ کے لائے ہوئے پیغام سے محبت کرنا ہے، آپ کی لائی ہوئی توحید سے محبت کرنا ہے، تب محبت کا حقیقی مفہوم ادا ہوگا. اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کریں گے تو ہمارے اوپر کچھ ذمہ داری بھی آئے گی، ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی آ جاتی ہیں اور ان ذمہ داریوں کو، ان تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، پہلا تقاضا ہمارے اوپر یہ آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں اسے سمعنا و اطعنا کہنا ہے کہ ہم نے اسے سنا اور مان لیا. آج عموماً کیا ہوتا ہے، آج کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو کہتے ہیں میرا عقل نہیں مانتا ہے، میرے دماغ میں یہ بیٹھ نہیں رہا ہے، یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جو سند کے اعتبار سے صحیح ہے وہ پیش کی جاتی ہے، کہتے ہیں میرا عقل نہیں مانتا ہے، میرا دل نہیں قبول کر رہا ہے، میں کیسے مان لوں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو عذاب قبر کا انکار کر دے رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو جادو کا انکار کر دے رہے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے جادو کو برحق نہیں مانتا ہے تو گویا کہ اس نے صحیح بخاری کی کتنی روایتوں کا انکار کر دیا. تو اگر آپ کے عقل میں کوئی بات نہیں آ رہی ہے تو آپ اپنے عقل کا علاج کروائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل صحیح ہے. تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ کی حدیث اگر وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے بیان کی جائے تو ہمیں سمعنا و اطعنا کہنا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کے ایک مارکیٹ میں آپ نکلے گھومنے کے لیے. مارکیٹ میں بہت سارے لوگ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مارکیٹ کے اندر ایک گھوڑا پسند آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھوڑا تو بہت ہی خوبصورت ہے، کس کا گھوڑا ہے، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں. ایک دیہاتی مدینہ کے اطراف میں ایک گاؤں کا رہنے والا ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ یہ میرا گھوڑا ہے، میرا گھوڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے مجھے خریدنا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا اتنی قیمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے کہا کہ گھوڑا تو مجھے بہت پسند ہے اور میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، لیکن مارکیٹ میں پیسہ لے کر نہیں آیا ہوں کیونکہ میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں مارکیٹ میں جا کے گھوڑا خریدوں گا. تو تم مجھے گھوڑا میرے ہاتھ بیچ دو اور میرے ساتھ چلو، میں گھر پہ تمہیں پیسہ دے دوں گا. اس دیہاتی نے کہا ٹھیک ہے چلیے. بات مکمل ہو گئی، سودا مکمل ہو گیا، سب کچھ طے ہو گیا. جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھوڑے کو لے جانے لگا تو مارکیٹ کے اندر بہت سارے لوگوں نے آواز لگایا یہ گھوڑا تو بہت ہی خوبصورت ہے، یہ بہت ہی اچھا گھوڑا ہے، آخر کس کا گھوڑا ہے؟ تو وہ دیہاتی خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا اور اس نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس نے گھوڑا بیچا ہے اگر کسی اور کے ہاتھ اگر وہ بیچے گا تو شاید کہ اس کو پیسہ زیادہ مل جائے. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو گھوڑا خریدنا ہے تو اسی مارکیٹ میں خرید لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، میں نے تو تم سے ابھی گھوڑا خریدا ہے، بات پوری ہو گئی، سودا مکمل ہو گیا، صرف پیسہ دینا باقی ہے، کیسی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں تم نے مجھ سے گھوڑا نہیں خریدا ہے. کہتے چوری اوپر سے سینہ زوری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہا، کہا آپ نے مجھ سے کوئی گھوڑا وڑا نہیں خریدا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، میں نے تم سے گھوڑا خریدا ہے. پھر اس نے کہا کہ اگر تم نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے تو گواہ پیش کرو، جب تک گواہ نہیں پیش کرو گے میں یہ گھوڑا تم کو نہیں دوں گا.
اب یہ سارا ماجرا دور سے ایک صحابی دیکھ رہے تھے جن کا نام تھا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ گواہی کی بات چل رہی ہے, فوراً بھاگتے ہوئے وہاں سے آئے اور اس دیہاتی سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے گھوڑا خریدا ہے. اب وہ دیہاتی مجبور ہو گیا, گواہی مل گئی, مجبور ہو گیا, تو مجبور ہو کر کے اسے وہ گھوڑا بیچنا پڑا. جب وہ چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ بن ثابت کو بلایا اور کہا کہ اے خزیمہ, جب میری اور اس کی لین دین کی بات چل رہی تھی تو تم تو موجود ہی نہیں تھے, کیسے تم نے گواہی دے دی؟ تو خزیمہ بن ثابت نے کہا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آسمان سے آنے والی وحی کے سلسلے میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں, گھوڑے کے سلسلے میں آپ جھوٹ بولیں گے؟ میرا یہ ایمان ہے, میرا یہ عقیدہ ہے, آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ اس کے رسول ہیں, آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. اس حیثیت سے میں نے گواہی دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور صحابہ کرام سے کہا کہ اے لوگوں سنو, آج کے بعد خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی معاملے میں گواہی دیں گے تو ان کی ایک گواہی سے 2 گواہیاں مکمل ہو جائیں گی. یہ شرف اور یہ فضیلت طبقہ صحابہ میں صرف اور صرف خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. سیرت کی کتابوں میں ان کا نام آتا ہے ذو الشہادتین, 2 گواہی والے, یعنی ان کی ایک گواہی سے 2 گواہی مکمل ہوگی. یہ شرف اور یہ فضیلت صرف انہی کو حاصل ہے. کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی حدیث ہمارے سامنے بیان کی جائے, سند صحیح ہے, تو ہمیں پھر اپنا عقل اور یہ اپنی سمجھ کو نہیں رکھنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے. یہ جذبہ اطاعت جو صحابہ کرام کا تھا, یہ جذبہ اطاعت ہمارے اندر ہونا چاہیے, تب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار بنیں گے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کا دعویٰ اگر ہم کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ بہت سارے واقعات اس طرح سے آپ کو مل جائیں گے, ان سب واقعات میں نہیں جاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ اگر ہم کرتے ہیں تو ہماری دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی زندگی کو آپ نے عارضی زندگی سمجھا, اس دنیا کی زندگی کو آپ نے کبھی حقیقی زندگی نہیں سمجھا, اور آپ نے اس دنیا کی زندگی کو مسافرت والی زندگی سمجھا. ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بھی اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے ہمیشگی والی زندگی نہیں بلکہ عارضی زندگی سمجھیں. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسی گزاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کے گھر میں کتنے ایسے دن گزر جاتے تھے کہ چولہا نہیں جلتا تھا, جبکہ اللہ رب العالمین نے انہیں آفر بھی دیا تھا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہو تو یہ احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونے کا بنا دوں گا میں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آفر نہیں قبول کیا, اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کی زندگی کو حقیقی زندگی نہیں سمجھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبی کے اندر لیٹے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر جب داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گال پر چٹائی کے نشانات تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نشان کو دیکھا تو رونے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر آخر تم رو کیوں رہے ہو, رونے کی وجہ کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے نبی کو دیکھ رہا ہوں کہ میرے نبی کے پاس ایک تکیہ نہیں ہے, ایک بستر نہیں ہے, اور وہ چٹائی پر سو رہے ہیں, اور وہ چٹائی کے نشان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گال پر ہیں. اور میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں جو کیسر و کسریٰ کے بادشاہ, جو اللہ رب العالمین کی دنوں رات نافرمانیاں کرتے ہیں, وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں, اور میرا نبی جو اللہ رب العالمین کا سب سے چہیتا بندہ ہے, اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے پاس تکیہ نہیں ہے, تو میں کیوں نہ رہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا مالی ولی دنیا, میرا دنیا سے کیا لینا دینا, میں تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک عارضی زندگی, ایک مسافرانہ زندگی گزار رہا ہوں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اے عمر, اما ترضى یا عمر ان تکون لهم الدنیا ولنا فی الآخرہ, کہ کیا اے عمر تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسریٰ کے لیے دنیا اور دنیا کی لذتیں ہوں اور ہمارے لیے آخرت اور آخرت کی نعمتیں ہوں.
تو کہنا یہ ہے، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ روپے نہ کمائیں، آپ نے پیسے نہ کمائیں۔ شریعت اسلامیہ آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ روپے کماؤ، پیسے کماؤ، بلڈنگیں بناؤ، گھر بناؤ، دنیا میں ترقی کرو، شریعت اجازت دیتی ہے، آپ کو بھرپور اجازت دیتی ہے۔ لیکن شریعت یہ منع کر رہی ہے کہ اس مال، یہ جو روپے اور پیسے ہے، اس کو صرف جیب میں رکھو، اسے دل میں جگہ مت دو۔ جس دن اس روپے اور پیسے، اس مال کو جیب سے نکال کر اس کو دل میں رکھنے لگو گے، پھر دنیا کی محبت تمہارے درمیان آ جائے گی اور تم آخرت کو بھول جاؤ گے۔ تو دنیا میں کماؤ، ترقی کرو، شریعت اسلامیہ آپ کو فل اجازت دیتی ہے، لیکن اس کو دل میں جگہ نہ دو، جیب اور اپنے روپے اور پیسے صرف جیب تک رکھو۔ تو محبت کے اگر ہم دعوے دار ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی جو حقیقت سمجھا۔ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مجھ سے محبت کرے گا، جو حقیقی محبت مجھ سے کرے گا، اس کے ہاں فخر و فاقہ آئیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے بعد اور پھر محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا شروع کر دے گا، اسے بزنس صحیح سے کرنا پڑے گا۔ بزنس میں وہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے گا، سود کا مال نہیں کھائے گا، اور اسی طریقے سے لوگوں کو بیوقوف نہیں بنائے گا۔ یہ ساری چیزیں تو ہمیں چھوڑنا ہی پڑے گا۔ صحیح مال، صحیح کمائی، جو حلال کمائی کمانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ایسا ایسا تمہارے ساتھ ہوگا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ اگر ہم کرتے ہیں، ہماری تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق بنائیں۔ ہمارا کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آپ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا تھا، اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا تھا، اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس کے معاشرے اور محلے کے اندر اور سماج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ لوگوں کے ساتھ کیسا تھا، اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے پڑوسی سے جھگڑا کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے اہل و عیال سے جھگڑا کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم اپنے پڑوسی اور محلے میں رہنے والے شخص کو تکلیف دے رہے ہیں، گویا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر رہے، کیونکہ تقاضا نہیں ہم پورا کر پا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص اجازت مانگنے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون؟ تو بتایا گیا کہ فلاں شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بئس اخو العشیرہ، یہ قوم کا سب سے بدبخت شخص ہے جو آیا ہے مجھ سے ملنے کے لیے۔ لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اجازت دی اور وہ آپ کے پاس آیا بیٹھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنی میٹھی گفتگو کیے، آپ اس سے اتنا اخلاق سے پیش آئے، آپ نے اس سے اتنی اچھی زبان میں بات کی۔ جب وہ چلا گیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اس شخص کے بارے میں بتایا گیا تھا تو آپ نے کہا تھا یہ قوم کا بہت ہی برا آدمی ہے، اور آپ نے اتنی میٹھی اس سے گفتگو کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا اے عائشہ متی وجدتنی فاحشہ، تم نے کب مجھے کسی آدمی سے بدزبانی کرتے ہوئے پایا؟ میں تو ہمیشہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ اپنوں کے علاوہ، غیروں کے علاوہ جو آپ کے دشمن بھی ہوا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی میٹھی گفتگو کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے تاکہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو اسی لیے بھیجا ہی گیا ہے کہ میں اخلاق اور اسی طریقے سے وہ ساری چیزیں معاشرے کے اندر جو ایک انسان کے لیے ضروری ہے اس کو پوری کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوکروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے، آج ہمارے یہاں بھی ہمارے گھروں میں نوکر ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ ہمارے دکانوں میں، ہماری کمپنیوں میں بھی ہمارے یہاں کام کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے، ہمارا ان کے ساتھ معاملات کیسا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی خادم رہا کرتے تھے، آپ کا ان کے خادموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا تھا، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، 10 سال میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں خادم رہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف تک مجھے نہیں کہا۔ ظاہر سی بات ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے، بچپن میں تھے، آپ کی خدمت کرتے تھے، بہت ساری غلطیاں کی ہوں گی،
چھوٹے تھے کیوں نہیں غلطی کی ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ انہیں ڈانٹا، نہ آپ نے انہیں مارا، نہ آپ نے کبھی برا بھلا کہا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ آپ بھی اپنے غلام اور نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر آپ اس چیز کو نہیں کرتے ہو تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا آپ نہیں پورا کر رہے ہو۔ مدینہ کے اندر کتنے ایسے واقعات آپ دیکھیے، لونڈی یا نوکرانی جو اس دور کی رہا کرتی تھی، جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی تھی۔ آج کے گھروں میں جو نوکرانیاں اور اسی طریقے سے خدام ہوتے ہیں ان کی اہمیت ہے، لیکن اس دور میں ان لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ کانت الامۃ من اماء المدینہ لتاخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق بہ حیث شاءت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی غلام اور لونڈی آتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آستین کو پکڑتی تھی، جہاں چاہتی تھی لے جاتی، اپنی شکایتیں کرتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شکایتوں کو سنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو موقع دیتے تھے، اس کی شکایتیں سنتے تھے، پھر اس کے بعد اگر اس کے مالک نے اس کو پریشان کیا رہتا تھا یا اسی طریقے سے اس کو کوئی تکلیف دیا رہتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل فرماتے تھے۔ آج معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ آج تو لوگ اگر کوئی آدمی کسی کمپنی کا مالک ہو گیا، کوئی بڑا آدمی ہو گیا، تو لوگ اس سے ڈائریکٹ مل نہیں سکتے ہیں، یہ معاملہ آ گیا ہے، تیسرے سے ملو پھر وہ ملوائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی سے ملاقات کرتے تھے، ہر کسی سے دین اسلام کی بات اور اس کے حقوق کے متعلق باتیں کرتے تھے، اس پر عملی جامہ پہناتے تھے۔ تو ضرورت ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے، تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں اور اپنے اخلاق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنانے کی کوشش کریں، تب ہم محبت کا حقیقی مفہوم ادا ہوگا۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور کب آپ سمجھیں گے؟ آپ اس وقت سمجھیں گے جب اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اور اسی طریقے سے ہماری مائیں اور بہنیں اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لکھی ہوئی سیرت کی کتابیں ہیں اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر گھر میں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں ہونی چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کے دروس ہونے چاہیے، اور اپنے اولاد اور اپنے بچوں کو ابھارنا چاہیے، اور اسی طریقے سے انہیں پڑھنے کے لیے کہا جائے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، خود بخود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں آئے گی۔ اور چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اسے انہیں دیا جائے، اسے پڑھوایا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے تو ان کے دلوں کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ساری باتیں بچپن سے ہی، یہ ساری باتیں جب وہ سیکھیں گے آگے چل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو فالو کریں گے، اور اسی طریقے سے مکمل طور سے اس تقاضے کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ سیرت کی کتابوں کا اہتمام ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے، ہماری مائیں اور بہنیں بھی اس کا اہتمام کریں، اور اپنے بچوں کو وہ دیں وہ کتابیں، اور اسی طریقے جس طرح سے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اس طرح سے اس کا اہتمام ہمیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، صالح بنائے۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔